ایک خاموش گاؤں جو پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا تھا میں ایک عاجز لوہار عرف رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بوڑھی عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قدیم ریت گھڑی تھی جس کی ریت پراسرار طور پر چمک رہی تھی۔ یہ ریت گھڑی بڑی طاقت رکھتی ہے، اس نے کانپتی آواز میں سرگوشی کی۔ اسے دانشمندی سے استعمال کرو۔ عارف، جو کہ حیران تھا، نے یہ تحفہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی عورت وہاں سے چلی گئی، ریت گھڑی کی ریت بہنے لگی۔ تجسس کے مارے عارف نے اسے الٹا دیا اور اچانک وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا، ایک ایسی جگہ جہاں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دور سے بہتے پانی کی آواز اور کسی نامعلوم مخلوق کی دور کی چیخ سنائی دی۔ عارف جب جنگل میں مزید آگے بڑھا تو ایک چھپی ہوئی غار پر پہنچا۔ اس کے داخلے پر ایک پتھر کا محافظ کھڑا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ صرف دل کا صاف آدمی ہی اندر جا سکتا ہے، محافظ نے گرجتے ہوئے کہا۔ عارف نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھا۔ اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھر کا محافظ نے اسے گزرنے دیا۔ غار کے اندر عارف نے ایک شاندار سنہری درخت دیکھا۔ ہر پتہ ایک قیمتی جواہر کی طرح چمک رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک آواز گونجی، لالچ کی لعنت سے بچو۔ بچو۔ عارف نے بوڑھی عورت کی وارننگ یاد کرتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ایک پتہ لے گا تاکہ اس درخت کے وجود کو اپنے گاؤں والوں کو ثابت کر سکے۔ اسی وقت اس کی جیب میں موجود ریت گھڑی چمکنے لگی۔ ریت تیزی سے بہنے لگی اور ایک اندھی روشنی کے ساتھ عارف واپس اپنی دکان میں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری پتہ اس کی مہم کی سچائی کو ثابت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کہانی گاؤں والوں کو سنائی، جو اس پتے کی خوبصورتی سے متحیر ہو گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بوڑھی عورت دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے عارف، اس نے کہا۔ اب تمہیں دوسرا امتحان دینا ہے۔ اس نے اسے ایک چھوٹا، خوبصورتی سے نقش کیا ہوا ڈبہ دیا۔ اس ڈبے کے اندر تمہاری قسمت ہے۔ اسے صرف اس وقت کھولنا جب تم واقعی تیار ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور عارف اس ڈبے کے مواد کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی تجسس بڑھتی گئی، لیکن اس نے جلد بازی میں اسے کھولنے کی خواہش کو روکا۔ ایک رات جب گاؤں سو رہا تھا، ایک زبردست طوفان آیا جو سب کچھ تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ عارف جان گیا کہ وقت آ گیا ہے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک سادہ چابی تھی جو ایک ماورائی روشنی سے چمک رہی تھی۔ عارف نے چابی کی کھچاؤ کا پیچھا کیا جو اسے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ایک قدیم دروازے تک لے گیا۔ جیسے ہی اس نے چابی گھمائی، دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا، دلکش باغ کو ظاہر کرتا ہوا۔ درمیان میں ایک شاندار فوارہ کھڑا تھا جس کا پانی ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ بوڑھی عورت ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ تم نے اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے عارف، یہ باغ تمہارا انعام ہے۔ اس کی حفاظت کرو، اس کی پرورش کرو، اور یہ تمہیں حکمت اور خوشحالی عطا کرے گا۔ دل سے شکر گزار عارف نے اس تحفے کی عزت کرنے کا عہد کیا، جانتے ہوئے کہ اس کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اور یوں عاجز لوہار جادوئی باغ کا محافظ بن گیا۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ریت گھڑی کی پراسرار طاقت سے بدل گئی۔